الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی معزز محتشم حاضرین و سامعین، موضوع گفتگو روزے کا اجر اللہ کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کے اجر میں اس کی تعداد، کبھی اس کی ماہیت میں، کبھی اس کی مقدار میں متعین ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اجر میں تعداد یا مقدار متعین نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی سنن ابن ماجہ میں اس کتاب کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، تعداد میں، مقدار میں۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے خالصتاً اور میں ہی اس کی جزا عطا کرنے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے اجر کے حوالے سے کسی تعداد کو یا کسی مقدار کو کسی بھی ماہیت میں متعین نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا روزے کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ اسی ضمن میں اب دیکھیے اس کا اجر سوائے محبت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث مبارکہ کے راوی، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود، آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس کی قسم کہ روزہ دار کی منہ کی بو بھی اللہ کے نزدیک قیامت والے دن وہ مشک یعنی کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے، ہے بظاہر نقص ہی ہے، عیب ہے کہ خلو معدہ کی وجہ سے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے، یہ طبی بشری چیز ہے کہ انسان کے معدہ سے، اس کے منہ سے مختلف گیسز کے ذریعے جو بدبو کی ہوا خارج ہوتی ہے، اس ہوا میں ظاہر ہے کہ طبی میلان نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ پیدا ہونے والی بو بھی فرمایا مجھے اتنی پسند ہے کہ جیسے کستوری کی خوشبو پسند کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا، عیب اگر اچھا لگنے لگ جائے اور عیب کی طرف نظر نہ ہو، عیب ہو بھی تو عیب دکھائی نہ دے، اور اس عیب کو بھی جب مشک یعنی کستوری سے بھی بڑھ کر اعزاز دیا جاتا ہے تو اسے پھر سوائے محبت کے علاوہ کوئی بھی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کی جزا خود عطا کرنے کی سعادت رکھی ہے بندے کے لیے، اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر اگر آپ احادیث میں یا معاملات میں پڑھیں، ایک اور حدیث مبارکہ اگر آپ سماعت فرمائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، یعنی دن بھر اس نے بھوک کو برداشت کیا ہے، پیاس کو برداشت کیا ہے، تو افطار کے وقت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو جب دیکھتا ہے اور ان کو تناول کرتا ہے، نوش کرتا ہے، تو پھر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس افطار کی خوشی کے ساتھ یہ تو ایک طبی سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر انسان دن بھر کی بھوک اور پیاس برداشت کرے اور شام کو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے نوازے اور اس کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کرے، تو یہ تو ایک طبی چیز ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات کو جوڑنا کہ دوسری خوشی کیا ہے کہ وہ ہے عالم آخرت میں قیامت کے دن جب اللہ اپنے دیدار سے اپنے بندے کو، روزے دار بندے کو مستفیض فرمائے گا، تو پھر وہ دوسری خوشی اس لمحے وہ فرحت اسے محسوس ہوگی۔ اب افطار کے وقت طبی طور پر نعمتوں کا کھانا یہ خوشی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری خوشی یہ جوڑنا کہ میں اپنا دیدار کرواؤں گا، تو اپنا دیدار یہ تو محبت کی علامت ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ روزے دار کے اجر میں اللہ نے اپنی محبت کو رکھا ہے، جو اسی محبت دیکھیے نا شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں جا کر بھی تھوڑا مضطرب ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ اب کیا پریشانی ہے، تو وہ عرض گزار ہوں گے کہ مولا تیری راہ میں جان دیتے وقت جو تیری حسن کا نظارہ ہوا تھا، جو تیرے دیدار ہوا تھا، وہ دیدار دوبارہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جان قربان کریں، اور اس قربانی کے لمحے میں ہمیں وہ جو تیرا دیدار نصیب ہوا تھا وہ دوبارہ دیدار نصیب ہو، تب جا کر جنت میں رہ کر بھی ہمیں قرار ملے، کہ ہر قرار، ہر سکون اور ہر چاشنی اور ہر لطف تیرے دیدار میں ہے، تیرا حسن مطلق کا نظارہ کرنے میں ہے اور تجھے دیکھنے میں ہے۔ اور یہی خوشی اللہ نے روزے دار کے لیے بھی رکھی ہے، جو شہید کو نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اے روزہ دار، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ نے اجر کے طور پر اس کی انتہا، اس کا آخر اللہ نے اپنی محبت رکھا ہے۔ تو سامعین محتشم، روزے سے انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور یہ محبت انسان کو چاہیے کہ انسان صرف ماہ رمضان کے روزوں میں ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی بھر اس محبت کو قائم رکھے، اور اسی طرح اگر اللہ کے احکام کی بجا آوری کے حصار میں رہے، جس طرح کہ مسلمان ماہ رمضان میں رہتا ہے، تو پوری زندگی اس کے احکامات کی ایسی ہی تعمیل ہو جیسے ماہ رمضان میں ہوتی ہے، تو پھر یقیناً ہر عمل میں، ہر عمل کے بعد اللہ کی محبت انسان کو اجر کے طور پر